علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم چوتھے آسمان پر ایک تارا طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد۔ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات سچ ہے، ایک تارا چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ جب یہ بات جبرائیل امین نے کہی تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم اے جبرائیل، میں وہی تارا ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اندر اگر کسی چیز کو سب سے پہلے فرمایا تو میرے وہ نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا۔ اور بات اس پر ہی نہیں ہے، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر یہ آج کی بات نہیں ہے، میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے اس وقت جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی کے ذریعے پیدا کیا، تو کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خمیر بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ اور فرماتے بس اس پر ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب نہ چاند کو پیدا کیا تھا، نہ آسمان کو پیدا کیا تھا، نہ زمین کو پیدا کیا، نہ انسانوں کو پیدا کیا، نہ چرند پرند کو پیدا کیا، نہ انسان نہ جنات کو پیدا کیا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ہی نور سے پیدا کی، میرے نور کے 4 حصے۔ اب بتائیے دنیا کے اندر اللہ نے ایسی ایسی مخلوق حسین و جمیل پیدا فرمائی ہے۔ آپ چڑیوں کو دیکھیے، ایک سے ایک حسین و جمیل ہے۔ آپ مور کو دیکھیے، اس کے اندر رنگت اور رنگ کو دیکھیے، اگر کوئی بنانے بیٹھے اس طرح کے کلر بنا ہی نہیں سکتا، بھر ہی نہیں سکتا۔ جب مور اپنے پورے پروں کو پھیلاتا ہے تب اللہ کی عظمت اس مور میں دکھائی دیتی ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ کیسے کیسے اس میں کلر سجائے ہیں۔ مور کو آپ دیکھیے، پھر اس مور کے اندر حضور کے نور کے کروڑوں حصوں سے یہ کہیں جا کر کے بنا۔ آپ کسی انسان کو اٹھا کے دیکھیے، حضور ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ کو دیکھیے، تاج الشریعہ حضور کے غلاموں ہزاروں مرتبہ آپ غلامان کہیں گے تب جا کے بات رکے گی۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں جان بوجھ کر لیٹ بھگائی، قصدن کر کے لیٹ بھگائی تاکہ پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اللہ اکبر، جان بوجھ کے لیٹ کو ختم کر دیا، لیکن پنڈال کے اندر ہزاروں لوگوں نے یہ بات کی تصدیق کری ہے کہ اختر رضا حضور اظہر میاں اس ممبر پر الگ دکھائی دے رہے تھے اندھیرے میں۔ بتائیے نبی کے غلاموں کی شان ہے، عظمت ہے، تو پھر میرے نبی کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہو، تمام رسولوں کا رسول ہو۔ ہر نبی اس بات کی التجا کرتا رہا، یا اللہ وہ مقام تو نے عطا تو نہیں کیا، وہ مرتبہ تو عطا نہیں کیا، لیکن کم سے کم اس نبی کی امت میں بھیج دے۔ لیکن وہ شرف ان کو بھی نہیں ملا جو شرف ہم کو ملا۔ بحیرہ راہب کے بارے میں آتا، صدیوں سے حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ غار ثور کے اندر سانپ جو 17 تقریباً 600 سال یا 800 سال سے حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ ہر شے حضور کے دیدار کی منتظر رہی حضور کے زمانے میں، حضور کی ولادت سے قبل۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم خوشی کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنائیں، اچھا، اور 12 ربیع الاول کے دن، اس ماہ نور کے دن جس دن حضور کی ولادت ہوئی، اس دن اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں، اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سیرت رسول اکرم پڑھائیں، حضور کی عظمت کے بارے میں ان کو بتائیں، بالخصوص ان کا اچھا لباس اس دن کے لیے آپ تیار کریں۔ جس طرح سے ہم عید بقرہ عید میں بہترین لباس پہنتے ہیں، تو یہ عید تو تمام عیدوں کی عید ہے، اسی عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہمیں نصیب ہوئیں، سارے دن نصیب ہوئے، یہ بہترین امامہ، بہترین یہ مذہب، اور پھر یہ بہترین پاکی اور صافی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم نماز ایسے نہیں پڑھ سکتے
ہم پاک ہیں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے آپ وضو بناؤ، اور وضو میں کیا کیا نہیں ہے۔ آپ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھویں گے، ہاتھ کے اندر جو بھی گندگی ہو دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک کے اندر جو بھی گندگی ہے ساری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کلی کریں گے، منہ کے اندر جو بھی چھالی یا کوئی گوشت کا ریشہ، بوٹی کا ریشہ چپکا ہوا اس کو آپ چھڑائیں گے۔ اس کے بعد منہ دھوئیں گے، کانوں کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کریں گے، کانوں کے اندر جو یہ ہے دائرہ اس کا مسح کریں گے، پیر دھوئیں گے۔ یعنی آپ پاک ہونے کے بعد بھی پھر دوبارہ پاکی حاصل کر کے اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیے دین کتنا پیارا دین ہے جو مجھے سب سے پہلے صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، پھر جا کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم اس دین پر فخر کریں۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، بے حد مجھے تکلیف ہوتی ہے جب سنتا ہوں کہ ایک مسلمان بچی جو ہے وہ ایک ہندو مذہب کو اپنا کر کے وہ ہندو مذہب سے کہ بیٹے سے لڑکے سے شادی کرے۔ آخر کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے ہمارے بچوں کو سیرت، حضور کی سیرت پڑھاتے، مذہب اسلام کے بارے میں بتاتے، تو ہماری بچی غیر مسلموں سے شادی نہ ہوتی۔ بہار کسی علاقے میں تقریباً 600 بچیوں نے اپیل کری، وہاں تھانے نے یہ کہا کہ میں ان ہندو لڑکوں سے محبت کرتی ہوں اور مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ اگر مذہب اسلام ان کے سینے میں ہوتا، محبت ہوتی، اب یہ بتائیے دنیا ہی میں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، سب سے پہلے صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد کہیں نماز، پھر انسان کے کردار کی بات کرتا ہے۔ آپ کسی کا حق نہ مارے اس کا درس دیتا ہے، کسی کا حق نہ چھینے اس کا درس دیتا ہے، ظلم سے روکنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو بھلائی کرنے کا یہی مذہب اسلام حکم دیتا ہے۔ جب تمام تر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ بچے خود ہی کہیں گے اس مذہب سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مذہب اچھا ہے تو ہم اسی مذہب میں شادی کریں گے، اسی مذہب کو اپنائیں گے اور اپنی جان اسی مذہب میں دیں گے، ہم دوسرے مذہب کو اپنا نہیں سکتے۔ لیکن ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ ہی دینی تعلیم دے رہے ہیں، نہ ہی دین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے کٹر والے عیسائی، یہود و نصارہ حضور پر ایمان لائے۔ کیوں؟ چونکہ حضور کی عظمت کو وہ سمجھ گئے، دین اسلام کو ان کے سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ ہمارا وہی بھائی جو ہے انگلش میڈیم کے لیے، کوچنگ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے 1 روپیہ نہیں نکلتا اس کے پاس۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر یہی سوال ہو گیا ہم سے، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کل قیامت کے والے دن پوچھے گا کہ تو اپنے گھر کا بڑا تھا، تو نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ وہ تیرا دیندار بچہ یا بچی جا کے غیر مذہب میں شادی اور اس کو اپناتا ہے۔ تو بہت اہم کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو بار بار سمجھو، اپنے بچوں کو اردو تعلیم دو تاکہ وہ دین کو سمجھیں۔ اور جب اردو تعلیم ان کے پاس ہوگی، ان کو لا کے کتابیں دو گے، حضور کی سیرت، حضور کا حسن اخلاق، حضور کی عظمت اور مذہب اسلام کے بارے میں جب ان کے سامنے کتاب ہوگی، کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس مذہب سے وہ کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ وہ جان جائیں گے کہ یہ مذہب تمام مذہب میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین مذہب اسلام۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سبھی حضرات تیاری کریں گے جلوس محمدی کی۔ اچھا لباس، ابھی کافی دن ہیں، ابھی تقریباً 8 دن ہیں، 9 دن ہیں، ابھی 8-9 دن ہیں۔ آپ بہترین امامہ خریدیے، لباس خریدیے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے، نہ ہو تو اسی دن کے لیے آپ نے جو عید میں سلایا اس کو اچھے سے پریس کر کے دھوئیے اور بچوں کو بتائیے کہ بیٹا 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور کی ولادت کا دن یہاں تک کہ چرند پرند، پیڑ پودے، نوری اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہیں، ساری مخلوق نے 18,000 مخلوق اللہ، اس 18,000 مخلوق نے حضور کی آمد پر جشن منایا، خوشیاں منائی۔ تو ہم میں بھی چاہیے ہم حضور کی آمد پر
اور حضور کی ولادت پر خوشیاں منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں۔ ہم یوں تو دنیاوی تمام تر جھنڈے لگا لیتے ہیں، لیکن اگر حضور کی میلاد کا جھنڈا منایا جائے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے بیان کیا ہے، اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ آپ خود سنت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔